بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان علاء الدین چونکہ منگولوں کے طریقہ جنگ اور ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ رکھتا تھا، لہٰذا اس نے ان پر حملہ آور ہونے میں بڑی بے چینی سے پہل کی اور ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جوچی اور جیبی نویان ہر صورت میں جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ وہ ان دونوں کے پاس 1,00,000 کی لگ بھگ لشکر تھا، لیکن چونکہ انہوں نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی فتوحات کے بے شمار قصے سن رکھے تھے اور جانتے تھے کہ اس نے اپنی بہادری اور جرأت مندی کی بنا پر بے شمار شہر فتح کر کے اپنی سلطنت میں خوب اضافہ کر رکھا ہے، لہٰذا جوچی اور جیبی نویان دونوں ڈرتے تھے کہ کہیں جنگ شہر سے باہر کھلے میدانوں میں ان دونوں کو شکست نہ ہو جائے، اور اگر ان دونوں کو شکست ہوتی ہے تو ایک تو ان کے لشکر پر اس شکست سے برا اثر پڑے گا، دوسرے انہیں چنگیز خان کی خفگی اور غصے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بنا پر وہ صورت جنگ سے پہلو تہی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان علاء الدین انہیں جانے نہیں دے رہا اور ہر صورت میں وہ ان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اپنی صفیں درست کرتے ہوئے ڈٹ گئے۔ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ان پر اپنی لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تو جواب میں جوچی اور جیبی نویان بھی ان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جنگ شہر سے باہر ان کھلے میدانوں میں جوچی اور جیبی نویان کی کمانداری میں منگول کچھ اس طرح جان توڑ کر لڑے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے اوسان خطا ہو کر رہ گئے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر منگولوں نے اس شدت کا حملہ کیا کہ سلطان علاء الدین کے لشکر کی درمیانی صفوں کو دور تک پیچھے دھکیل کر لے گئے۔ اس طرح منگولوں کے زوردار حملے سے سلطان علاء الدین کے لشکر کی اکثر صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر ایسا لگتا تھا کہ اگر تھوڑی دیر مزید جنگ جاری رہی تو سلطان علاء الدین کو منگولوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن سلطان علاء الدین کی خوش قسمتی کے عین اسی موقع پر جبکہ منگولوں نے اس کے لشکر کی صفوں کو بری طرح ادھیڑنا شروع کر دیا تھا، سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس نے منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا تھا۔ سلطان کے بیٹے جلال الدین کا یہ حملہ ایسا زوردار اور ایسا خوفناک تھا کہ منگولوں کے لشکر کی اکثر صفیں درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر جلال الدین اس وقت اپنی فوج لے کر امداد کو نہ پہنچتا تو یقیناً سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر کے پاؤں اکڑ چکے ہوتے۔ جلال الدین نے زوردار حملے کرتے ہوئے منگولوں کو بری طرح پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا، اور جو ہی جلال الدین کے لشکر کی حملے کی سختی اور خونخواری کے سامنے منگول پیچھے ہٹے، سلطان علاء الدین کے لشکر کی بگڑی ہوئی صفیں ایک بار پھر درست ہو گئیں۔ غروب آفتاب تک میدان کارزار گرم رہا اور جب اندھیرا چھا گیا تو دونوں لشکروں نے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ اگلے روز پھر میدان کارزار کو گرم کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ کون زیر اور کون غالب رہتا ہے۔ دوسری طرف چنگیز خان کا بیٹا اور اس کا سالار جیبی نویان بھی اس جنگ سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ پورا دن مسلمانوں سے جنگ کرنے کے باوجود وہ اپنے لیے فوائد حاصل نہیں کر سکے تھے، بلکہ جس وقت جلال الدین نے ان پر حملہ کیا تو اس وقت ان کے اکثر لشکریوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ جوچی اور جیبی نویان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کل بھی انہوں نے میدان میں نکل کر علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے بیٹے جلال الدین سے جنگ کی تو دونوں باپ بیٹا مل کر انہیں بدترین شکست دیں گے، اور اس شکست سے ان کے لشکریوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے سکیں گے۔ ان حالات میں جوچی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جب سلطان کا لشکر رات کو سو جائے تو وہ دبے پاؤں پڑاؤ سے نکل پڑیں اور واپسی کی راہ لیں۔ اس تجویز کی کامیابی کے لیے یہ تجویز سوچی گئی کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پڑاؤ میں مختلف مقامات پر الاؤ روشن کر دیے جائیں جو رات بھر جلتے رہیں، تاکہ سلطان علاء الدین اور اس کے بیٹے جلال الدین کو یہی غلط فہمی رہے کہ منگول پڑاؤ میں موجود ہے اور بیدار اور مستعد ہے۔ جوچی کے حکم پر اس کے لشکری فوراً حرکت میں آئے۔ انہوں نے اپنے پڑاؤ میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرنے کے بعد جوچی اور جیبی نویان بڑی خاموشی سے اپنے لشکر کو لے کر اپنی سرحدوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صبح جب سلطان علاء الدین اور جلال الدین کے لشکری بیدار ہوئے تو انہیں اس وقت معلوم ہوا کہ منگول رات کی تاریکی میں بچ کر نکل گئے ہیں۔ چونکہ ان کا تعاقب اب بے سود تھا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہیں پڑاؤ رکھا جائے۔ خوارزم شاہ کئی دنوں تک جھنس شہر سے باہر ان کھلے میدانوں میں اپنے بیٹے جلال الدین کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رہا، چونکہ گزشتہ دن کی جنگ میں منگولوں کے ساتھ اسے تلخ تجربہ ہوا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ منگولوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھ کر وہ ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ لہٰذا اپنے اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ
اس کے بعد وہ ہر صورت میں منگولوں کے سپاہ کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ کاشغر اور ختن کے حکمران کشلق خان کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے بیٹے جوچی اور جبی نویاں سے آ ملنے کے لیے جس وقت جنوب کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا، ایک دم ایک کوہستانی سلسلے میں اس نے اپنے لشکر کو رک جانے اور پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ خلاف معمول اس کوہستانی سلسلے میں برف باری شروع ہو گئی تھی۔ کیونکہ ان کوہستانی سلسلوں میں ابھی برف باری کا موسم نہیں آیا تھا، لہٰذا اس بے وقت کی برف باری نے چنگیز خان کو ایک شبے اور وہم میں ڈال دیا۔ اس کوہستانی سلسلہ میں پڑاؤ کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ستارہ شناس نجومی اور رمال لیو چتسائی کو طلب کیا۔ لیو چتسائی جب چنگیز خان کے خیمے میں ہاتھ باندھ کر آ کھڑا ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے چنگیز خان نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ چنگیز خان نے اسے مخاطب کر کے کہا، لیو چتسائی، تو دیکھتا ہے اس کوہستانی سلسلہ میں بے وقت کی برف باری اس وقت ہوئی ہے جب میں اپنے سب سے بڑے دشمن سے نمٹنے کے لیے جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں۔ بس تو اپنے ستاروں کے علم کو حرکت ملا اور بتا کہ برف باری کا کیا شگون نکلتا ہے۔ چنگیز خان کے اس استفسار پر ستارہ شناس لیو چتسائی بالتی مار کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک وہ سوچتا اور حساب لگاتا رہا۔ پھر چنگیز خان کی طرف دیکھا اور اپنی گہری اور سرخ آنکھیں اس نے چنگیز خان کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا، خان، تمہاری جنوب کی طرف پیش قدمی کے دوران یہ جو بے موسم برف باری ہوئی ہے، اس سے یہ شگون نکلتا ہے کہ سرد برفانی اور سرمئی سرزمینوں کے ملکوں کے تاجداروں پر آپ فتح پاؤ گے۔ اپنے ستارہ شناس لیو چتسائی کا یہ جواب سن کر چنگیز خان بڑا خوش ہوا اور خوشی میں اس نے اپنے لشکر کو چند روز تک اسی کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کر کے آرام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اسی کوہستانی سلسلہ میں پڑاؤ کے دوران ایک روز چنگیز خان کا سپہ سالار اعلیٰ صوبدائی خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی حسین و جمیل بیٹی تویان اور بیٹا بلداق دونوں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے نانا کا جاننے والا مسلمان مبلغ نظام الدین بھی تھا۔ صوبدائی نے جو ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کو دیکھا، اس کے چہرے پر بے پایاں خوشیاں بکھر گئی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو اس نے پھیلا دیے۔ حسین و جمیل تویان اور اس کا بھائی دونوں بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ صوبدائی ان دونوں کو پیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد تویان علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، اے میرے باپ، یہ جو بزرگ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام نظام الدین ہے۔ انہی کے ہاتھوں میرے نانا نے اسلام قبول کیا تھا۔ صوبدائی نے آگے بڑھ کر نظام الدین سے بھی پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی تویان کی طرف مڑا اور پوچھنے لگا، بیٹی، تیرا نانا کیسا ہے؟ جواب میں تویان اور بلداق دونوں کے چہروں پر مردنی چھا گئی۔ پھر تویان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر صوبدائی پریشان ہو۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ روتی ہوئی تویان بولی، اے میرے باپ، ہمارا نانا چند روز بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ موت کے وقت اس نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے اس استاد محترم نظام الدین کے حوالے کیا تھا تاکہ یہ ہمیں آپ کے پاس پہنچا دے۔ ہم اس نظام الدین کے بے حد شکر گزار اور ممنون ہیں کہ یہ ہمیں یہاں لے کر آیا۔ راستے بھر اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ تویان اور بلداق کی نانا کا سن کر صوبدائی تھوڑی دیر کے لیے کہیں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تاسف اور غم اور اندوہ کے جذبے بکھر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مسلم مبلغ نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بزرگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری بیٹی اور بیٹے کو یہاں لے کر آئے۔ صوبدائی شاید مزید کچھ کہتا کہ تویان بیچ میں بولی، میں اور بلداق ہم دونوں آپ کے ساتھ لشکر میں رہیں گے اور یہ مسلم مبلغ بھی ہمارے لشکر میں ہی رہے گا۔ صوبدائی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ تم تینوں کے لیے میں ابھی ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کرتا ہوں اور تم تینوں میرے ساتھ لشکر میں ہی رہو گے۔ تم بہن بھائی کی موجودگی سے مجھے بڑی تقویت اور خوشی ہوگی۔ صوبدائی خاموش ہوا تو اس بار اس کے بیٹے بلداق نے اس سے پوچھا، آپ ہماری ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے؟ بلداق کا مطلب اپنی سوتیلی ماں سے تھا کیونکہ ان دونوں کی ماں تو مر چکی تھی۔ صوبدائی نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ صوبدائی کہنے لگا، نہیں بیٹے، میں تمہاری ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کو قراقرم شہر میں ہی چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں اکیلا ہی لشکر میں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش تم دونوں بہن بھائی ہی میرے ساتھ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی اور تم دونوں بہن بھائی یہاں آ گئے ہو۔ تم تینوں بیٹھو، میں تمہارے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں۔
سوبدائی یہ کہہ کر اٹھا اور خیمے کے باہر پہرا دینے والے منگول سپاہی کو کانے کا کہنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سپاہی کانا لے کر آ گیا۔ تویان، بلداخ اور نظام الدین تینوں اکٹھے بیٹھے کانا کھا رہے تھے۔ اس دوران سوبدائی ان تینوں کے لیے اپنے خیمے کے ساتھ ہی ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کر چکا تھا، جہاں وہ کھانے کے بعد آرام کے لیے چلے گئے۔ چنگیز خان نے چند روز تک اس کوہستانی سلسلے میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کے سامنے سے بھاگ کر اس کا بیٹا جوسی اور سالار جبی نویان بھی وہاں پہنچ گئے تھے، لہٰذا انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سالاروں کے ساتھ سلطان خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے صلاح و مشورہ کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ چنگیز خان پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے درپے ہے، لہٰذا وہ جنت کے سرحدی شہر سے سمرقند کی طرف چلا گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر کو تقسیم کیا تاکہ مختلف شہروں میں چنگیز خان سے مقابلے میں اس کی حفاظت کی جا سکے۔ 60,000 کا ایک لشکر اس نے اپنے ماموں اور اترار کے حاکم غیر خان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ بہترین 30,000 سوار بخارا کی طرف بھیجے۔ 2,10,000 کا ایک لشکر جرار سمرقند کی حفاظت پر مامور کیا اور باقی بچنے والا لشکر اس نے اپنے سالاروں اور بیٹوں اور اپنے حرم کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ لشکر کو یوں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کرنا سلطان خوارزم شاہ کی سب سے بڑی حماقت تھی، اس لیے کہ جو لشکر بھی اس نے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیے، کوئی بہتر طور پر ان کی کمانداری نہ کر سکا۔ خوارزم شاہ اگر اپنے 4 لاکھ کے لشکر کو اپنے اور اپنے بیٹے جلال الدین ہی کی کمانداری میں رکھ کر چنگیز خان کے سامنے آتا تو وہ چنگیز خان کا اس کے مرکزی شہر قراقرم تک تعاقب کر سکتا تھا۔ اگر ان جنگوں میں اسے کامیابی نہ ہوتی تو کم از کم اپنے 4 لاکھ کے لشکر کے ساتھ وہ چنگیز خان کے مقابلے میں جنگ کو اس قدر طول دے سکتا تھا کہ چنگیز خان تک ہار کر خوارزم شاہ کی سرحدوں سے واپس ہی لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن پہلی ہی جنگ کے تجربے نے خوارزم شاہ کے اندر غلط فہمی اور بددلی برقرار رکھ دی تھی۔ اتنی بڑی فوج کے باوجود چنگیز خان کا مقابلہ نہ کیا بلکہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ آیا۔ سمرقند میں قیام کے دوران اس سے ایک اور غلطی سرزد ہوئی، اور وہ یہ کہ ایک روز سمرقند میں قیام کے دوران سمرقند کے شہر کے اطراف میں خندق کا معائنہ کر رہا تھا کہ خندق کا جائزہ لیتے لیتے اچانک اپنے ارد گرد جمع ہونے والے سالاروں لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کیا ہے کہ اگر وہ صرف اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو سمرقند کی اس خندق کو پر کر رکھ دیں۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے یہ الفاظ سن کر سمرقند کے محافظ لشکر پر منگولوں کی اور زیادہ ہیبت اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ سمرقند سے روانہ ہو کر خراسان کی طرف چلا گیا تھا۔ لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا بادشاہ علاء الدین منگولوں کے مقابلے میں بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور سمرقند میں قیام کرنے کے بجائے خراسان کا رخ کر گیا ہے، تو ان کی بھی حوصلے پست ہو گئے اور وہ جی چھوڑ بیٹھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف چنگیز خان کی پے در پے فتوحات کا اصل سبب یہی تھا۔ سلطان علاء الدین نے اپنے لشکر کو ٹکڑے کر کے کمزور کر دیا تھا۔ اگر وہ مجاہدانہ طور پر خم ٹھونک کر سامنے آ جاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ چنگیز خان اسے شکست دے سکتا۔ کسی میدان میں چنگیز خان کے مقابلے پر پسپائی ہوتی بھی تو بھی سلطان علاء الدین کی مملکت اس قدر وسیع تھی کہ ہفتوں کے اندر وہ لاکھوں کا لشکر بھرتی کر کے منگولوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ جس وقت علاء الدین خوارزم شاہ نے سمرقند میں قیام کر رکھا تھا، اس وقت اس کے بیٹے جلال الدین نے یہاں تک کہا کہ لشکروں کی ساری کمانداری میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کہ میں منگولوں کو کس طرح ناکو چنے چبواتا ہوں۔ پر افسوس سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر اس قدر بدحواسی طاری تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس قدر شل اور دماغ اس قدر معوف ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے جلال الدین کو بھی جھڑک دیا اور اپنی مرضی کے مطابق لشکر کو حصوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیا۔ جلال الدین چونکہ ایک انتہائی فرمانبردار بیٹا تھا، لہٰذا وہ اپنے باپ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے بول نہ سکا۔ سلطان علاء الدین گو یہ بہانہ کر کے مزید فوج بھرتی کرنا چاہتا تھا جو حملہ آور ملکوں کو اپنی حدود سے مار بگائے سمرقند سے خراسان چلا گیا تھا، لیکن اپنی لشکروں کو تقسیم کرنے اور پھر سمرقند سے خراسان چلے جانے سے چنگیز خان نے یہ اندازہ لگایا کہ سلطان علاء الدین منگولوں کے ساتھ جنگ سے کترا رہا ہے اور غالباً اس کی کوشش یہ ہے کہ لڑائی کا کوئی موقع پیدا ہی نہ ہونے دے۔
چنانچہ اس غرض سے چنگیز خان نے بھی اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور سلطان علاء الدین کی سلطنت میں اس نے مختلف محاذ کھول کر خوارزم شاہ کے علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ لشکر کا ایک حصہ چنگیز خان نے اپنے پاس رکھا اور اس نے بخارا شہر کا ارادہ کر لیا تھا۔ دوسرا حصہ اس نے اپنے بیٹے چغتائی اور اغتائی دونوں کی کمانداری میں دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اترار شہر کا رخ کریں، کیونکہ اترار شہر کا حاکم غیر خان ہی اس ساری شرارت کا سرغنہ اور بانی تھا۔ چنگیز خان نے اسے حکم دیا کہ غیر خان کو اس کے جرم کی سزا ضرور دی جائے۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو چنگیز خان نے اپنے لشکر کے تیسرے حصے کا کماندار بنایا، اسے بناکت اور خجن شہر کی طرف روانہ کیا۔ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے طولوئی کو، جسے چنگیز خان نے اپنے سارے لشکروں کا اعزازی سپہ سالار مقرر کر رکھا تھا، چنگیز خان نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ چنگیز خان کا حکم پاتے ہی اس کے دونوں بیٹے اغتائی اور چغتائی اترار شہر کی طرف بڑھے تاکہ شہر کو فتح کر کے غیر خان کو چنگیز خان کے سوداگروں کے قتل کرنے کی سزا دی جائے۔ دوسری طرف غیر خان بھی خود اترار شہر میں موجود تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ چنگیز خان نے ایک لشکر اپنے بیٹے اغتائی اور چغتائی کی سرکردگی میں اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہے تو وہ اترار شہر میں محصور ہو گیا۔ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں اغتائی اور چغتائی دونوں نے اترار شہر کے شمال اور مغرب میں اپنے لشکر کو پھیلا دیا، جبکہ شہر کا جنوبی حصہ اور مشرقی حصہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور یوں وہ شہر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن غیر خان اپنے قلعہ دار برہان الدین اور اس کے بانجے ار خان کے ساتھ مل کر جرأت مندی بڑی دلیری سے منگولوں کا مقابلہ کیا۔ یہ لوگ اپنے لشکر کے ساتھ وقفے سے شہر کے دروازے سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر پھر واپس شہر میں محصور ہو جاتے۔ اس طرح 5 ماہ لگاتار اترار کا حاکم غیر خان اور چنگیز خان کے دونوں بیٹوں اغتائی اور چغتائی کے درمیان جنگ جاری رہی۔ شہر کے لگاتار محاصرے اور 5 مہینے سے جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے شہر کی حالت بڑی ابتر اور قابل رحم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین کو خراسان میں جب خبر ہوئی کہ اس کے ماموں غیر خان کا محاصرہ ہو چکا ہے اور محاصرہ لگاتار 5 ماہ سے جاری ہے اور وہ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، تو اس نے اپنے حاجب قراچہ کو ایک اور لشکر دے کر، جس کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، اپنے ماموں غیر خان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نیا آنے والا یہ لشکر راستے کی تاریکی میں شہر کے جنوبی اور شرقی دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر غیر خان کے ساتھ مل گیا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے حاجب قراچہ نے اترار شہر پہنچ کر 2 روز جب شہر اور اس کے مکینوں کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ لگاتار جنگ سے بیزار ہو چکے تھے اور وہ ہر صورت میں صلح کے خواہاں تھے۔ دوسری طرف قراچہ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو شہر کے اندر خوراک اور دوسری ضرورت کا سامان بالکل ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو کلیتاً اپنے آپ کو منگولوں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ شہر کے اندر مزید محصور ہو کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے صلح کے لیے کوئی سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ چونکہ منگولوں کے حملہ آور ہونے کا یہ فتنہ سلطان علاء الدین کے ماموں اور اترار شہر کے حاکم غیر خان کا کڑا کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ منگولوں کے ساتھ صلح کی گفتگو کی جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اسی کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ صلح کی صورت میں بھی اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکے گی، اس لیے کہ چنگیز خان کے دونوں بیٹے اسے پکڑ کر چنگیز خان کے سامنے پیش کریں گے اور چنگیز خان ہر صورت میں اسے سزا دے کر رہے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ منگولوں کے ساتھ لڑ کر مرنا صلح کی درخواست سے انتہا درجے بہتر ہے۔ اس موقع پر حاکم شہر غیر خان اور سلطان علاء الدین کے حاکم قراچہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ غیر خان کسی بھی صورت منگولوں کے ساتھ صلح و صفائی کی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ قراچہ ہر صورت میں منگولوں کے ساتھ بات چیت کر کے شہر کو بچانے کے درپے تھا۔ اس طرح اترار شہر میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف چنگیز خان کے بیٹے اغتائی اور چغتائی بھی شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے تنگ پڑ چکے تھے۔ وہ خوراک اور رسد کا سامان حاصل کرنے میں بڑی دقت اور دشواری محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا۔ اس حصے کا کماندار انہوں نے اپنے بہترین سالار جیبی نویان کے بھائی اونان کو بنایا۔ اونان وہی تھا جو حسین اور پرجمال تویان کا منگیتر تھا۔ اس اونان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ اپنے لشکر کے لیے رسد اور خوراک فراہم کرے۔ اونان فوراً حرکت میں آیا۔ چھوٹے چھوٹے دستے اس نے اطراف میں پھیلا دیے تاکہ ارد گرد کی بستیوں اور قریوں سے خوراک حاصل کر کے اپنے لشکر کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔